الحجة المؤيدة بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران ایمانی، پہلی محرم کی مجلس میں نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا اور اس آیت کے ذیل میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. پروردگار عالم نے حفاظت قرآن اور حفاظت اسلام کے لیے جو انتظامات کیے تھے اس میں پہلا انتظام یہ ہے کہ قرآن کو اس دعوے کے ساتھ بھیجا گیا کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی گویا کہ پروردگار قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کو پیغام دے رہا ہے کہ قرآن جس طرح سے نازل کیا گیا ہے اس میں کسی طریقے کے تغیر و تبدل کی گنجائش نہیں ہے. اگر کہیں سے کوئی کمی بیشی ہو گئی تو پھر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے دعوے کا پھر کیا ہوگا. لہذا جس کا ایمان قرآن کے اوپر ہے، جس کا ایمان اسلام کے اوپر ہے، جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے، اسے اس آیت کے اوپر مکمل یقین ہونا چاہیے. اکثر و بیشتر اس طرح کے نظریات پیش کیے جاتے ہیں جو قرآن کی آیات میں کچھ گھٹایا گیا، کچھ بڑھایا گیا، ترتیب کے سلسلے میں شبہات پیدا کیے جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ سب بے بنیاد ہے، اس لیے کہ قرآن ایک معجزہ ہے. اگر قرآن مجید میں کسی بھی طریقے کی کم و بیشی کا کہیں سے کوئی کسی کے اندر ذرہ برابر بھی خیال پیدا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قرآن کے معجزہ ہونے سے انکار کر دیا ہے. قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس شکل میں آیا ہے، جس صورت میں آیا ہے، جن آیات کے اندر آیا ہے، جن آیات کے ساتھ آیا ہے، اس میں کسی بھی طرح کی تغیر نہیں ہو سکتا، کسی طریقے کا تبدل نہیں ہو سکتا ہے، کوئی کمی اور بیشی نہیں ہو سکتی ہے. ہر ایک مسئلہ یہ اٹھایا جاتا ہے کہ یہ قرآن جو موجودہ ہے وہ بیاض عثمانی ہے، یعنی حضرت عثمان کے زمانے میں اسے مرتب کیا گیا ہے. بنیادی طور سے عقیدے کے اعتبار سے یہی غلط ہے. اس لیے کہ قرآن مجید بھلے بظاہر دور عثمان میں اسے مرتب کیا گیا ہو، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت عثمان کے زمانے سے پہلے قرآن مرتب ہی نہیں ہوا. اس لیے کہ قرآن تو خود پیغمبر اسلام کے زمانے ہی میں مرتب ہوا تھا اور خود پیغمبر اسلام ہی نے مرتب کرایا تھا. اور جہاں تک قرآن مجید کی تحریف کا سوال، اس کی تبدیلی کا سوال ہے، اگر قرآن کی ایک آیت تو جانے دیجئے، اگر ایک جملے میں بھی بعد وفات پیغمبر کسی طریقے کی تبدیلی کی گئی ہوتی تو یاد رکھیے پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد سب سے بڑا شرعی فریضہ اور دینی فریضہ اہل بیت کا یہی تھا کہ قرآن کی حفاظت کریں.
لہذا جب اہل بیت کا سب سے بڑا شرعی اور دینی فریضہ یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کریں، تو اگر قرآن میں کسی بھی طرح کے تغیر و تبدل کی کوشش کی جاتی، بدلاؤ کی کوشش کی جاتی، چاہے وہ حرفوں میں ہو، چاہے آیات کی ترتیب میں ہو، یا کسی بھی طرح کی تحریف کی کوشش کی جاتی، بدلاؤ کی کوشش کی جاتی، تو دنیا خاموش رہتی مگر علی ابن ابی طالب خاموش نہ رہتے۔ مولا علی کے لیے خاموش رہنا اس بات کی علامت ہے کہ قرآن جس شکل میں نازل ہوا تھا اسی شکل میں آج تک باقی ہے۔ اگر اس دور میں تبدیلی ہوتی تو علی ابن ابی طالب اسی طرح احتجاج کرتے جس طرح دوسرے مسائل میں احتجاج کرتے تھے۔ اے صلوات محمد اگر یہ نظریہ قائم کر دیا جائے کہ اس میں کچھ آیات پڑھائی گئی ہیں، کچھ گھٹائی گئی، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا سیدھا مطلب یہ ہوئی تو وہی بات ہوئی کہ پیغمبر اسلام نے اپنے باپ کے لیے حفاظت قرآن کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ تو اس سے نتیجہ کیا نکلتا؟ عالم اسلام اگر یہ کہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی حیات طیبہ میں، اپنی زندگی میں قرآن کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا، کسی کو نہیں پہچانوایا، تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ پیغمبر نے اپنے فرائض منصبی کو پوری طریقے سے ادا ہی نہیں کیا۔ اس لیے کہ جو سب سے بڑا فریضہ تھا اسی کی طرف پیغمبر نے امت کو متوجہ نہیں کیا۔ جس طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر نے کسی کو پہچانوایا ہی نہیں، تو اس سے یہ گوشہ نکلتا ہے کہ پیغمبر نے گویا کہ اپنے فرائض منصبی کو پوری طریقے سے ادا نہیں کیا گیا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ پیغمبر کی وفات کے بعد قرآن کی آیات میں تبدیلی کی گئی ہے یا کچھ آیات کو بڑھایا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آیات کو بڑھایا گیا اور اہل بیت خاموش رہے تو اہل بیت نے اپنا فریضہ منصبی کو پورا ہی نہیں کیا ہے۔ لہذا قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ اس میں کسی بھی طریقے کے تغیر و تبدل کی اگر گنجائش ہوتی اور کہیں سے کوئی آواز اٹھتی تو سب سے پہلا احتجاج علی ابن ابی طالب کا ہوتا، مگر تاریخ میں احتجاج نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ قرآن جیسے نازل کیا گیا تھا اسی طریقے سے آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا مطلب یہ ہے کہ حفاظت قرآن کون کرے گا؟ جب تک رسول رہے محافظ قرآن رہے، اور رسول کے بعد پھر اہل بیت محافظ قرآن ہو گئے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ حفاظت قرآن کا جہاں تک تعلق ہے، حفاظت اسلام کا جہاں تک تعلق ہے، لیکن دو چیزیں ہیں، ایک کا نام ہے اسلام اور ایک کا نام ہے شریعت۔ ان دو چیزوں میں فرق ہے۔ اسلام جسے کہتے ہیں، دین جسے کہتے ہیں، دین کا دائرہ بہت بڑا ہوا ہے۔ دین ایک بہت بڑے دائرے کا نام ہے، اور دین اتنا بڑا دائرہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کے اور پیغمبر اسلام تک، کیا آدم کا دین الگ تھا؟ کیا نوح کا دین الگ تھا؟ کیا موسیٰ کا دین الگ تھا؟ کیا عیسیٰ کوئی الگ دین لے کے آئے تھے؟ آدم سے لے کے اور پیغمبر آخر تک 1,24,000 انبیاء جس دین کی تبلیغ کے لیے آئے ہیں اس دین کا نام ہے اسلام۔ آدم بھی اسلام لے کے آئے، نوح بھی لے کے آئے، ابراہیم بھی لے کے آئے، موسیٰ بھی لے کے آئے، عیسیٰ بھی وہی دین لے کے آئے، مگر جسے شریعت کہتے ہیں، شریعت ہے کیا؟ شریعت اس نظام حیات کا نام ہے جس نظام حیات کے تحت ایک مسلمان کو زندگی گزارنا ہوتی ہے۔ نظام حیات جسے کہتے ہیں، شریعت جسے کہتے ہیں، دیکھیں انسان کی زندگی جیسا جیسا آگے بڑھتی جائے گی، زمانہ ترقی کرتا جاتا ہے، اسی اعتبار سے انسان کی ضرورتیں اور حیات گزارنے کے جو تقاضے اور طریقے ہیں اس میں بدلاؤ ہوتا ہے۔ لہذا اسی لیے اللہ نے ایک نظام بنایا جسے نظام شریعت کہتے ہیں، جس کا نام شریعت ہے، اور یہ شریعت وہ ہے
کہ جس کے لیے پروردگار خود قرآن میں کہہ رہا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، اے ہمارے رسول آپ کے حوالے جو شریعت کی گئی ہے، جو راستہ آپ کے حوالے کیا گیا ہے، آپ اسی کی اتباع کرتے رہیے، آپ اسی کے اوپر چلتے رہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شریعت بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، نہ دین کسی بندے کا بنایا ہوا ہے، نہ شریعت کسی بندے کی بنائی ہوئی ہے۔ شریعت چاہے 100 سال کے لیے نافذ کی جائے، چاہے 1000 سال کے لیے نافذ کی جائے، شریعت کا بنانے والا خدا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شریعت کسی انسان نے بنا دی، نبی نے بنا دیا، کہ کسی دوسرے انسان کا بنایا ہوا نظام ہے جسے شریعت کہتے ہیں۔ جس طریقے سے دین اللہ کی طرف منسوب ہے، اسی طریقے سے نظام الہی جسے شریعت کہتے ہیں، یہ شریعت بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ بس پیغمبر کا کام اتنا ہے کہ جو شریعت بنا دی گئی ہے، جو نظام بنا دیا گیا ہے، اس نظام کو دنیا تک پہنچانا اور اسے لاگو کرانا، اس کے مطابق حیات گزارنے کا لوگوں کو طریقہ بتانا کہ دیکھو یہاں پہ تمہارے لیے حرام یہ ہے، یہاں پہ حلال یہ ہے، یہاں پہ جائز یہ ہے، یہاں پہ ناجائز یہ ہے، یہاں پہ صحیح یہ ہے، یہاں پہ غلط یہ ہے۔ پیغمبر مبلغ شریعت ہیں، وعدہ شریعت نہیں ہے۔ وعدہ شریعت خدا ہے، پیغمبر مبلغ شریعت ہیں۔ تو جب پیغمبر مبلغ شریعت ہیں، وعدہ شریعت نہیں ہے، تو ماننا پڑے گا کہ پھر جب کوئی وعدے نہیں ہوتا ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہوتا ہے، صرف پھیلانے والا ہوتا ہے، تبلیغ کرنے والا ہوتا ہے، تو مبلغ کو بدلنے کا اختیار نہیں ہوتا ہے، ترمیم کا اختیار نہیں ہوتا ہے، بدلاؤ کا اختیار نہیں ہوتا ہے۔ بدلاؤ کا اختیار اسی کو ہوگا، ترمیم کا اختیار اسی کو ہوگا کہ جس نے شریعت کو بنایا ہے۔ تو جو اختیار شریعت میں اللہ نے نبی کو نہیں دیا ہے، وہ اختیار کسی عام انسان کو کیسے مل جائے گا؟ پیغمبر والے شریعت نہیں ہے، مبلغ شریعت ہے، یہ تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر کسی عام انسان کو یہ حق کہاں سے پہنچتا ہے کہ وہ مسلم پرسن اللہ میں تبدیلی کر دے؟ جو تبدیلی پیغمبر نہ کر سکے تو ایک عام انسان کیا کرے گا؟ ایک صلوات کریے محمد والے محمد۔ پیغمبر کو شریعت بدلنے کا، اس میں تبدیلی کا، ترمیم کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ پیغمبر کا کام یہ ہے کہ شریعت کو دنیا تک پہنچاتے رہیں، پھیلاتے رہیں، نظام الہی کی حفاظت کرتے رہیں۔ اب شریعت کا دائرہ کتنا ہوتا ہے؟ دیکھیں دین کا دائرہ تو حضرت آدم سے شروع ہوا ہے اور آج تک اسلام کا دائرہ، آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے، دین بدلا نہیں ہے۔ مگر اس بڑے دینی سرکل میں ایک چھوٹا سے دائرہ ہے جس کا نام ہے شریعت۔ چھوٹا سے دائرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ شریعتیں بدلا کی ہیں، شریعتیں تبدیل ہوا کی ہیں، شریعتیں ایک وقت مدت کے لیے نافذ کی جاتی تھی، جب وہ مدت ختم ہو جاتی تھی تو دوسری شریعت نافذ کی جاتی تھی۔ حضرت ابراہیم شریعت لے کے آئے، حضرت نوح شریعت لے کے آئے، حضرت موسیٰ شریعت لے کے آئے، اور انبیاء کی شریعتیں تھیں۔ لہذا جب ایک نبی ایک شریعت لے کے آتا تھا تو اس کو جس مدت کے لیے نافذ کیا جاتا تھا، جب وہ مدت پوری ہو جاتی تھی تو دوسری شریعت نافذ کی جاتی تھی۔ لہذا جناب عیسیٰ صاحب کتاب تو تھے مگر صاحب شریعت نہیں تھے۔ جناب عیسیٰ عمل کرتے تھے شریعت موسوی کے اوپر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت موسوی کا دائرہ حضرت عیسیٰ تک آیا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تو شریعت موسوی کا دائرہ پیغمبر اسلام تک آیا ہے۔ اب پیغمبر کے بعد ایک نئی شریعت نافذ کی گئی جس کا نام شریعت اسلامی رکھا گیا، شریعت محمدی رکھا گیا۔ اس شریعت کو قیامت تک کے لیے نافذ کر دیا گیا۔ شریعت مکمل ہو گئی، نفاذ شریعت ہو گیا، قیامت تک کے لیے شریعت نافذ کی گئی ہے۔ لیکن ہمارا بنایا ہوا جو قانون ہوتا ہے، آپ کا جو بنایا ہوا قانون ہوتا ہے، وہ ہر 10 سال کے بعد اس میں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم جب قانون بناتے ہیں تو ہمارا علم محدود ہے، ہماری فکر محدود ہے،
ہماری معلومات محدود ہے، ہماری عقل محدود ہے۔ جب سب کچھ محدود ہے تو ہمارا بنایا ہوا قانون بھی محدود ہوگا۔ مگر جو خدا عقل کا بھی خالق ہے، جو علم کا بھی خالق ہے، جو فکر کا بھی خالق ہے، جب وہ قانون بنائے گا تو محدود نہ ہوگا بلکہ لامحدود ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ جب ہم قانون بناتے ہیں، محدود فکر و علم رکھنے والے قانون بناتے ہیں، تو ہر 10 سال کے بعد اس میں بدلاؤ کی آواز اٹھائی جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے قانون بنایا، بدلاؤ کا مطالبہ ہوا، اور اس کے بعد جب قانون بدلا گیا، اس کی جگہ دوسرا قانون لایا گیا، تو ہم سے یہ مطالبہ ہوا کہ جو پہلا قانون تھا وہ جتنی ضرورتیں پوری کر رہا تھا، اب یہ نیا قانون تو اور مسائل کھڑا کر رہا ہے، ضرورتیں اتنی بھی پوری نہیں کر پا رہا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نیا قانون ہٹانا پڑتا ہے، پرانا قانون لانا پڑتا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کا حال ہے جن کی فکر محدود ہوتی ہے، جن کا علم محدود ہوتا ہے۔ کبھی نیا قانون لاتے ہیں، کبھی پرانا قانون لاتے ہیں، مگر جب اللہ کی شریعت و قانون کو بناتا ہے تو وہ شریعت اتنی مستحکم ہوتی ہے کہ اگر پرانی شریعت کا رہبر آ بھی جائے گا تو وہ معموم ہوگا، موجودہ شریعت کا امام امامت کرے گا، یعنی امام زمانہ کی امامت۔ اور عیسیٰ کو پیچھے نماز اس لیے پڑھوایا گیا ہے تاکہ دنیا مان دے کہ دنیا کا بنایا ہوا قانون الگ ہوتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی شریعت اتنی مستحکم ہے کہ اگر پرانی شریعت کا رہنما آ بھی جائے گا تب بھی کوئی اثر اس نظام کے اوپر نہ پڑے گا۔ ایک صلوات ہے محمد پیغمبر اسلام محافظ شریعت رہے، مبلغ شریعت رہے، مگر پیغمبر دین و شریعت کے محافظ کب تک رہے؟ دیکھیں حضرت آدم سے جو نبوت کا سلسلہ چلا تھا وہ سلسلہ نبوت کا پیغمبر کے اوپر ختم ہو گیا۔ یعنی جب تک نبوت رہی، سلسلہ نبوت و رسالت قائم رہا تو نہ تبلیغ کا کوئی مسئلہ تھا، نہ حفاظت کا کوئی مسئلہ تھا۔ اب جب پیغمبر اس دنیا سے جانے لگے تو اس نظام الہی کی حفاظت کون کرے گا؟ محافظ کون ہوگا؟ دین کی حفاظت کون کرے گا؟ شریعت کی حفاظت کون کرے گا؟ لہذا ضرورت اس بات کی تھی کہ جس طریقے سے حضرت آدم سے اب تک حفاظت دین اور حفاظت شریعت کا انتظام خالق کی طرف سے ہوتا تھا، اسی طریقے سے پیغمبر اسلام کے بعد یہ نظام کن ہاتھوں میں جائے گا، ان ہاتھوں کا تعارف ہونا چاہیے، ان شخصیتوں کا تعارف ہونا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ جب پیغمبر اس دنیا سے جانے لگے تو پیغمبر کے جانے سے پہلے ایک اجتماع ہوا، جس اجتماع کا نام عالم اسلام نے محفل غدیر رکھا ہے۔ یہ محفل غدیر ہے کیا؟ یہ اجتماع غدیر ہے کیا؟ دیکھیں پیغمبر نے جب مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا تو ایسا سما باندھ دیا تھا، ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا تھا کہ غدیر کی جو افادیت اور اہمیت ہے اس کی طرف امت مسلمہ خود بخود متوجہ ہو جائے۔ لہذا جب اعلان ولایت ہوا تھا تو اس اعلان ولایت کا طریقہ کیا تھا کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے گا، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا جائے گا، وہ غدیر آ جائیں، مرکز پہ پہنچ جائیں، جو آگے نکل گئے ہیں انہیں واپس بلایا جائے، پیچھے رہنے والوں کا انتظار، آگے والوں کو واپس بلایا گیا۔ بلال نے کہا واپس کیسے بلاؤ گے؟ کہا کیسے بلایا جائے؟ کہا کہو حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل کے صدا کے ساتھ پیچھے والوں کا انتظار کیا گیا، جو آگے نکل گئے تھے انہیں واپس بلایا گیا۔ یہ آگے والوں کو واپس بلانا، پیچھے والوں کا
انتظار کرنا، گویا کے پیغمبر مسلمانوں کو ایک مرکز کے اوپر جمع کر رہے تھے، ایک محور کے اوپر جمع کر رہے تھے، ایک اعتدال کے اوپر جمع کر رہے تھے، اور دنیا کو بتا رہے تھے کہ یہ اعلان ولایت نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ مرکز اسلام ہے، مرکز شریعت ہے، شریعت کا پل ہے، شریعت کا رابطہ ہے، شریعت کا مرکز ہے۔ اگر اس سے وابستہ رہو گے تو گویا کہ اسلام کے مرکز سے وابستہ ہو، اور جب مرکز سے رابطہ توڑ لو گے تو جس طریقے سے دنیا میں بجلی کے نظام کا مرکز سے جب رابطہ ٹوٹ جاتا ہے تو چشمے قدم میں سوائے اندھیرے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اسی طریقے سے اگر مرکز غدیر سے رابطہ توڑ لو گے تو تمہاری زندگی میں تاریکی اور اندھیرے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ غدیر اس مرکز کا نام ہے جہاں پوری امت مسلمہ کو جمع کیا۔ اب اس کے بعد پیغمبر اسلام منبر میں تشریف لے گئے، ایک طویل خطبہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں پیغمبر نے کہا کہ تمہارے نفسوں کے اوپر تم سے زیادہ ہمیں حاصل نہیں ہے۔ جب اولا بالتصرف کا اقرار لے لیا تو اقرار لینے کے بعد مولا علی کی طرف اشارہ کیا اور اتنا بلند کیا آپ نے کہ آپ کے بغل کی سفیدی نمودار ہو گئی، یعنی گویا کہ مولا آگے تھے، پیغمبر اسلام پیچھے تھے، پیغمبر چھپ گئے، مولا کو سامنے کیا، اتنا بلند کیا کہ بغل کی سفیدی نمودار ہو گئی۔ اتنا بلند کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر یہی کہنا تھا کہ علی کو پہچان لو تو پہچانوانے کے بہت سے طریقے تھے، مگر پیغمبر نے اتنا بلند کر کے یعنی خود پیچھے چھپ گئے، علی کو آگے کر دیا، گویا کہ عملی طور سے دنیا کو بتایا جا رہا تھا کہ مسلمانوں پہچان لو، اگر تمہارے درمیان میں آفتاب رسالت نہ رہے تو کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ماتاب امامت سے کرتے فیض شروع کر دینا، دیکھو میں جانے والا ہوں، میں علی کو سامنے کیے دے رہا ہوں اور یہ بتائے دے رہا ہوں کہ جس طریقے سے دین کا مبلغ میں تھا، شریعت کا محافظ میں تھا، میرے بعد ہی علی محافظ ہوں گے۔ ایک صلوات علی محمد وعلی محمد۔ یہ علی محافظ دین ہوں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غدیر اس مرکز کا نام ہے جہاں پر نبوت کے فرائض تمام ہوتے ہیں، امامت کی ضرورت شروع ہو جاتی ہے۔ غدیر اس مرکز کا نام ہے جہاں نبوت کے فرائض تمام ہوتے ہیں، امامت کی ضرورت شروع ہو جاتی ہے۔ اب پیغمبر اسلام واقعہ غدیر کے بعد کچھ عرصے کے بعد پیغمبر اسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ پیغمبر پورے نظام کو دنیا کے حوالے کر گئے تھے، امت مسلمہ کے حوالے پورے ایک نظام کو کر گئے تھے۔ اگر امت اس نظام سے وابستہ رہتی تو امت کے سامنے یہ مشکلات نہ ہوتے، یہ مسائل نہ ہوتے، کیونکہ مرکز غدیر سے رابطہ توڑ لیا گیا تو بہت سے مشکلات سامنے آئے۔ پیغمبر جب اس دنیا سے جانے لگے تو جاتے جاتے پیغمبر نے کہا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، دیکھو میں تمہارے درمیان میں دو گھڑا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے اور دوسرے ہمارے اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کو قرآن کو اہل بیت سے وابستہ کر کے بتا دیا کہ دیکھو یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے ہیں، اگر تم ان سے وابستہ رہو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اور یہی وہ افراد ہیں جو میرے بعد شریعت کے محافظ ہوں گے، دین کے محافظ ہوں گے۔ اب ابھی تو اس حدیث میں پیغمبر اسلام نے ایک لفظ پیش کیا تھا، اس حدیث میں ایک لفظ شامل ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی۔ یہ لن تضلوا بعدی کیوں کہا گیا؟ انی تارک فیکم الثقلین سے جو حدیث شروع ہوئی، لفظ ثقلین سے جو حدیث شروع ہوئی، وہ حدیث آتے آتے لن تضلوا بعدی تک پہنچی کہ اگر تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہو سکتے، میرے بعد ضلالت کا شکار نہیں ہو سکتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
کہ پیغمبر نے جب پورا نظام پہنچا دیا تھا، سب کچھ پہنچا دیا تھا، دین آ چکا تھا، شریعت آ چکی تھی، دین مکمل ہو چکا تھا، سب کچھ سب جان چکے تھے، تعلیمات مکمل ہو چکی تھی، قرآن آ چکا تھا، تو اب جاتے جاتے پیغمبر نے یہ کیوں کہا لن تضلوا بعدی، اگر تم ان سے وابستہ رہو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہ کہ پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہیں کہاں سے نکال کے لائے ہیں، کہاں سے نکال کے لائے ہیں اور کس بلندی کے اوپر لا کے کھڑا کیا ہے۔ ذرا پیغمبر اس مجمع کو کہاں سے نکال کے لائے تھے؟ وہ جو قرآن خود آواز دے رہا ہے کہ دیکھو اے ہمارے رسول، یہ معاشرے میں آپ کو نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، یہ معاشرہ وہ ہے جو کھلی ہوئی ضلالت میں تھا۔ کھلی ہوئی ضلالت کا مطلب کیا ہے؟ کھلی ہوئی گمراہی میں تھا۔ اب پیغمبر نے زور تبلیغ سے اس معاشرے کو اٹھا کے ایمان کی بلندی کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا۔ پیغمبر جب جانے لگے تو کہا لن تضلوا بعدی، دیکھو اگر قرآن و اہل بیت سے وابستہ رہو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کا مطلب سیدھا یہی ہے کہ پیغمبر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس ضلالت سے تمہیں اٹھا کے اور جس ایمان کی بلندی پہ لا کے کھڑا کیا ہے، اگر اس بلندی پہ باقی رہنا چاہتے ہو تو اس کی ایک ہی شرط ہے کہ قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، اہل بیت سے وابستہ ہو جاؤ۔ اگر اہل بیت اور قرآن سے وابستہ رہو گے تو یہ کہو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، جس بلندی کے اوپر ہو وہیں پہ باقی رہو گے، اور اگر اہل بیت کو چھوڑ دیا تو پھر لن تضلوا بعدی، کوئی گارنٹی نہیں ہے تم پھر اسی منزل پہ پہنچ جاؤ گے جہاں سے تمہیں اٹھا کے ہم یہاں لائے ہیں۔ یعنی پیغمبر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے چنگاری کا بجھ جانا اور ایک ہے چنگاری کا پل ہو جانا، بجھ جانا، اور ایک ہے چنگاری کا دب جانا۔ دو چیزیں وہاں پہ استعمال ہوتی ہیں، کہیں پہ کہا جاتا ہے چنگاری دب گئی، کہیں پہ کہا جاتا ہے چنگاری بجھ گئی۔ جہاں چنگاری دبنے کا محاورہ ہو تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ چنگاری میں نقصان پہنچانے کی صلاحیت باقی ہے، بات صرف اتنی ہے جب موافق ہوا مل جائے گی چنگاری نقصان پہنچانا شروع کر دے گی۔ بجھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ چنگاری میں اب پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، چنگاری میں نقصان پہنچانے کی صلاحیت باقی نہیں رہی ہے۔ لن تضلوا بعدی کہنا پیغمبر کے کا کہنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ دیکھو جو ضلالت کی چنگاری تھی، زور تبلیغ سے چنگاری دبی ہے، بجھی نہیں ہے۔ جب مفاقی ہوا چل جائے گی تو پھر یہ چنگاری شعلے میں تبدیل ہو جائے گی اور پھر ضلالت کے اسی منزل میں پہنچ جاؤ گے۔ اگر چاہتے ہو کہ ضلالت کی چنگاری دبی رہے تو یہ چنگاری اسی وقت دبی رہے گی جب اہل بیت کا تمسک اختیار کرو گے۔ ایک صلوات کریے محمد چھوڑا ہے دین کے حفاظت کے لیے، دین سمجھنے کے لیے، شریعت کو سمجھنے کے لیے، تو پہلے سرمایہ کا نام ہے قرآن۔ اگر قرآن ایک کتاب ہے، کتاب کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کتاب جو لکھنے والا ہے، جو صاحب کتاب ہے، اس نے جو بات لکھی ہے وہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو بات اس نے لکھی ہے اس سے وہ مراد کیا لے رہا ہے۔ لفظ ایک ہے مگر ایک ہی لفظ سے مراد کچھ اور ہے اور اسی لفظ سے مراد کچھ اور ہے۔ کتاب لکھنے والا یہی طے کر سکتا ہے کہ اس کے لکھنے کا مطلب کیا ہے۔ آپ نے کتاب پڑھی اور پڑھنے کے بعد اپنے اعتبار سے اس کا مطلب نکال لیا کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے صاحب کتاب کی جو رائے ہوگی، کیونکہ لکھنے والا وہی ہے تو وہی رائے مانی جائے گی۔ وہ جب کہے گا کہ ہم نے اس زاویے سے لکھا ہے تو وہی اس کا زاویہ مانا جائے گا۔ آپ اپنے گھر میں چاہے جتنی تعبیریں کرتے رہیے، الفاظ کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے رہیے،
مگر صاحب کتاب جو کچھ کہے گا جس لفظ اور کلمے کے لیے اس کا وہ اختیار ہے اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لفظ ایک ہے مگر جب دوسرے لفظ سے اس کو جوڑ دیا جاتا ہے تو معنی بدل جاتے ہیں. جب الگ کر دیا جاتا ہے تو معنی الگ ہو جاتے ہیں, دوسرے ہو جاتے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون یہ طے کرے گا کہ اس کتاب کے اس لفظ سے مراد کیا ہے, اس جملے کا مطلب کیا ہے, ملا کے پڑھا جائے گا یا الگ کر کے پڑھا جائے گا؟ یہ تو وہی بتائے گا جس نے کتاب لکھی ہے. یہی وجہ ہے کہ تنہا کتاب نہیں چھوڑی گئی, کتاب کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑا گیا ہے. جمال خدا کی مجبوری یہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے آ نہیں سکتا, کمال خدا یہ ہے کہ وہ جس طرح چاہے آپ کی ہدایت کر سکتا ہے. لہذا پیغمبر نے کتاب کو تنہا نہیں چھوڑا, اگر کتاب کو چھوڑا ہے تو کتاب کے ساتھ استاد کتاب اہل بیت کو چھوڑا ہے. یاد رکھو دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو اگر اسے سمجھنے کا کوئی دعویٰ کرے تو دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. جب بندوں کی لکھی ہوئی کتاب کے سمجھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہو تو پھر خدا کی کتاب کو کیسے سمجھو گے, کلام خدا کو کیسے سمجھو گے؟ اب کلام خدا وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کا کلام خدا کا کلام ہو, جس کے ہاتھ خدا کے ہاتھ ہو, جس کا سینہ خدا کا سینہ ہو, جس کی زبان خدا کی زبان ہو, جس کا چہرہ خدا کا چہرہ ہو. لہذا اللہ نے بتا دیا. دیکھیں قرآن مجید میں اب چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی یہ ساری چیزیں پیش کر دی جائے گی مجلس میں, بس ایک دو چار بات ختم ہو جائے گی کہ انسان کی قسم جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے, دو طرح کی قسمیں ہیں انسان کی. جو تفصیل انسان کی بیان کی گئی ہے وہ دو طرح کی ہے. ایک طرف تو انسان کے لیے کہا گیا, ایک نہیں دسیوں آیتیں ہیں جس میں انسان کے لیے کہا گیا کہ ظالم ہے, یہ جاہل ہے, اس کی ابتدا جہالت سے ہے. یہاں تک کہہ دیا گیا حل تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. یہ کہا گیا کہ نہیں کہا گیا, کس کے لیے کہا گیا؟ انسانی کے لیے تو کہا گیا. یہ تو قابل ذکر ہی نہیں تھا, یہ کوئی شیء نہیں تھا, اس کو ہم نے پیدا کیا مخلوق نطفے سے تاکہ اسے ہم آزمائیں اور سمیع و بصیر ہم نے بنایا. تو ایک انسان یہ ہے. اور اس کے بعد اسی قرآن میں کہا گیا علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو دو قسمیں انسان کی ہو گئی ہے نہیں, ایک وہ جس کی ابتدا جہالت سے ہے, ایک وہ جس کی ابتدا علم سے ہے. دو انسانوں کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے. اگر جن کی ابتدا جہالت ہے وہ قرآن نہ سمجھ سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں. جن کی ابتدا علم سے ہے وہی وہ افراد ہوں گے جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے والراسخون فی العلم. ایک صلوات ہے محمد مطلب کیا ہے؟ علم میں راسخ کون لوگ ہوتے ہیں؟ تو اس کو اگر سمجھنا ہے تو یوں سمجھیے کہ ایک ہوتا ہے گلاس, اس کے اندر پانی. جب گلاس کے اندر پانی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر یہ کہا جائے گلاس کے اندر پانی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گلاس میں جتنی صلاحیت ہے اتنا ہی پانی تو گلاس کے اندر آئے گا. اگر یہ کہا جائے کہ انسان کے سینے میں علم ہے تو جس طریقے سے گلاس کے اندر پانی جتنا کی جتنی صلاحیت گلاس میں ہوگی, گنجائش ہوگی, اسی اعتبار سے پانی ہوگا. اگر کہا جائے کہ انسان کے سینے میں علم ہے تو جس طریقے سے گلاس میں پانی ہوتا ہے وہی مثال یہاں بھی ہوگی. جتنی سینے میں گنجائش ہوگی اتنا ہی تو علم ہوگا. اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ علم کے اندر ہوں گے, بلکہ یہ کہا ہے علم ان کے اندر ہوگا. یہ نہیں کہا گیا کہ علم ان کے اندر ہوگا. اگر علم ان کے اندر کہا جاتا تو گلاس کے اندر پانی کا محاورہ استعمال ہوتا. والراسخون فی العلم کا مطلب یہ ہے کہ گلاس میں پانی نہیں ہے,
پانی میں گلاس ہے، ایک صلوات کریے محمد والے۔ اب اگر گلاس میں آپ نے پانی لیا، اس میں 100 گرام پانی کے آنے کی صلاحیت ہے تو اس سے زیادہ نہیں آئے گا، مگر جب وہی گلاس آپ سمندر میں لے جا کے ڈبو دیں گے تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ گلاس میں پانی، بلکہ یہ کہا جائے گا پانی میں گلاس۔ والراسخون فی العلم کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے اندر علم نہیں ہے، اہل بیت علم کے سمندر میں غوطہ زن ہے، ڈوبے ہوئے ہیں۔ ایک صلوات کریے محمد۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حیات طیبہ جہاں سے شروع ہوتی ہے تو علم سے شروع ہوتی ہے۔ یہ علم سے کیوں شروع ہوئی ہے؟ اس لیے خدا کہہ رہا ہے والراسخون فی العلم، یہ علم کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، علم ان کے اندر نہیں ہے بلکہ یہ علم کے اندر پوری طریقے سے سمائے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر امام حسن، امام حسین اور پورا سلسلہ اسماعیل۔ فضیلان محترم، کیونکہ آج کی تاریخ 30 محرم کی تاریخ ہے، جناب غور کے مسائل پڑھے جاتے ہیں، اس کی مناسبت سے امام حسین کی زندگی کے کچھ پہلو اور اس کے بعد مجلس ختم ہو گئے۔ لیکن دو چیزیں ہیں، ایک کا نام ہے علم اور ایک کا نام ہے اخلاق۔ علم دین کی حفاظت کے لیے لازمی ہے، اخلاق قوم کی حفاظت کے لیے لازمی ہے۔ دنیا کے بڑی بڑی قوموں کے مظالم سے چھوٹی چھوٹی قومیں جو بچتی ہیں وہ صرف اپنے اخلاق کی بنیاد کے اوپر، ورنہ بڑی بڑی قومیں چھوٹی چھوٹی قوموں کو نیست و نابود کر دیں، ختم کر دیں۔ چھوٹی قومیں اگر زندہ رہتی ہیں، باقی رہتی ہیں تو اخلاق کی بنیاد کے اوپر دنیا میں وہ مذاہب ختم ہو جاتے ہیں جن کے ماننے والوں کے پاس علم نہیں ہوتا، دنیا میں وہی مذاہب باقی رہتے ہیں جن کے ماننے والوں کے پاس علم ہوتا ہے۔ یہ ہے کلیہ۔ اگر قوم بچانا ہے تو اخلاق ضروری، اگر دین بچانا ہے تو علم ضروری۔ امام حسین علیہ السلام جب سن 60 ہجری میں مدینہ منورہ سے نکلے تھے تو امام صرف اسلام کے تحفظ کے لیے نہیں نکلے تھے، قرآن کی حفاظت کے لیے نہیں نکلے تھے، ادھر حسین دین کی حفاظت کے لیے نکل رہے ہیں تو دوسری طرف حسین پوری انسانیت کے بقا کے لیے نکل رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کربلا پہنچنے سے پہلے دین کے حفاظت کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے اس کا مظاہرہ کر دیا جائے، اور قوم کی حفاظت کے لیے، انسانیت کی حفاظت کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے اسے دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ لہذا علم اور اخلاق، اور اسی کے اوپر یہ پورا واقعہ کربلا ہے جس کی بنیاد پڑی ہے۔ امام جب مدینے سے نکلے تھے تو چونکہ دین کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں تو ضرورت یہ ہے کہ مدینے سے نکلنے سے پہلے ہی علم کا اتنا بڑا مظاہرہ کر دیں کہ دنیا جان جائے کہ حسین دین کا محافظ ہے، اور دین کی حفاظت اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب انسان کے پاس علم ہو۔ اور اس کا مظاہرہ کیسے امام حسین نے کیا ہے؟ اس کا مظاہرہ اس طرح کیا کہ جب جناب ام سلمہ نے آ کے کہا کہ میرے لال کہاں کا ارادہ ہے، کہا نانی جان آپ کے نواسا حسین ہمارا وطن ہو رہا ہے، وطن چھوڑ رہا ہے، اب زندگی تنگ کر دی گئی، دنیا یہ بھی گوارا نہیں کر رہی ہے کہ میں اپنے نانا کے قبر کے اوپر مجاور کی حیثیت سے زندگی گزاروں، لہٰذا میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ کہا میرے لال ہر جگہ جانا، مگر تو ایک جگہ رات میں ہے جسے کربلا کہتے ہیں، اس زمین کی طرف، اس علاقے کی طرف نہ جانا۔ جیسی جناب ام سلمہ نے کہا کہ عراق کی طرف نہ جانا، وہاں ایک زمین ہے کربلا جہاں کے لیے تمہارے نانا کہہ گئے ہیں کہ میرا لال حسین شہید ہوگا۔ بس جیسے ہی جناب ام سلمہ نے کہا نانی میرا ارادہ تو اسی طرف ہے، میں عراق ہی جانا چاہتا ہوں، میرا ارادہ وہی ہے۔ کہا میرے لال عراق جانا چاہتے ہو؟ کہا میں عراق ہی جا رہا ہوں، میرا ارادہ عراق ہی کی طرف ہے، اور جس زمین کی خبر دے گیا میرا نانا میں اس زمین ہی کی طرف جا رہا ہوں۔ جناب ام سلمہ ام المومنین تھیں، پیغمبر اسلام کی زوجہ تھیں، مگر چونکہ غیر معصومہ ہیں، جو پیغام پیغمبر نے دیا تھا وہ نواسے تک تو پہنچا دیا ہے، مگر نواسا امام معصوم ہے۔ امام نے بتایا نانی آپ کو تو صرف اتنا معلوم ہے کہ میں کربلا میں شہید کیا جاؤں گا، میں عراق کے علاقے میں کربلا ہے وہاں شہید کیا جاؤں
मुझे ये भी मालूम है कि मेरा अकबर घोड़े से कहाँ गिरेगा, मेरे अब्बास के शाने कहाँ कता होंगे, मेरे कासिम की लाश कहाँ पायमाल होगी। अब इसके बाद जनाब उम्मे सलमा से सवाल किया, नानी क्या उस सरजमीन को आप देखना चाहती हैं जहाँ मेरा सर तन से जुदा होगा, जहाँ अब्बास के शाने कता होंगे? कहाँ, जरा उस सरजमीन की जियारत करा दो। 2 उंगलियां आगे की का नानी देखिए उंगलियों के दरमियान में। आज तो देखा तो इमाम ने एक एक जगह का एक एक मंजर पेश किया। इमाम ने कहा, नानी ये वो जगह है जहाँ ये अकबर के सीने पे बर्छी लगेगी, ये वो जगह है जहाँ बाप के शाने कता होंगे, ये वो जगह है जहाँ कासिम की लाश पायमाल होगी। और उसके बाद कहा, नानी ये वो नशेब है जहाँ मेरा सर तन से जुदा किया जाएगा। यानी हुसैन ने अपने इल्म का मुजाहिरा किया। अब इसके बाद जब अखलाक की मंजिल आई है तो करबला पहुंचने से पहले हुसैन ने अखलाक का इतना बड़ा मुजाहिरा किया है कि इससे बड़ा आपको मुजाहिरा नहीं मिलेगा। अरे मंजिले दी हकम के ऊपर पहुंचने से पहले फातिमा के लाल ने अखलाक का कितना बड़ा मुजाहिरा किया है। जब हुर का रिसाला आके इमाम के रिसाले से टकराया है तो इमाम ने सबसे पहले अब्बास से कहा था, अब्बास पहले हुर के रिसाले की प्यास बुझाओ, इनके साथियों की प्यास बुझाओ, इसलिए कि ज़बानें जानवर तक की निकली पड़ रही है। जब जानवर के प्यास की वजह से ये हाल है तो फिर इनमें जो मर्द है, जवान है, जो सिपाही है, उनकी प्यास का क्या आलम होगा। लिहाजा इमाम ने हुक्म दिया, अखलाक का इतना बड़ा मुजाहिरा करके बताया कि सिर्फ दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं, हम पूरी इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हैं। अल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आने वाले रिसाले के एक सिपाही को सैराब कराया और उसके बाद एक मंजिल वो आई कि हुर के रिसाले का एक सिपाही था, हुर का एक साथी था जो अपने साथियों से बिछड़ गया था। उसको आने में ताखीर हुई, यहाँ सब सैराब हो चुके थे, पानी पी चुके थे। जब वो साथी आया तो उसके अंदर प्यास की तड़प इतनी ज्यादा थी, शिद्दते अतश का आलम ये था कि वो अपने घोड़े से उतरना चाहता था मगर उतर नहीं पा रहा था। उसने चाहा कि रकाबों से पैर निकाले मगर उस साथी के पैर रकाबों से निकल न पाए। उसने को अपने को जमीन पे गिरा दिया। फातिमा का लाल अपनी मसनद से उठा और उठने के बाद उस सिपाही के करीब आया, आके उसके सर को अपने जानों के ऊपर रखा। अरे जो दुश्मनों के सर को अपने जानों पे रखे वही हुसैन नस्र आशूर रेगे गर्म के ऊपर सर रखे हुए आवाज दे रहा था, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही। हुसैन उस सिपाही की तरफ मुतवज्जे हुए, कहा मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तू इतना प्यासा है कि शिद्दते आतश की वजह से तू उठ नहीं पा रहा है, तू बैठ नहीं पा रहा है। वो जा सामने पानी पिलाया जा रहा है, जाके पानी पी ले। जैसे इमाम ने कहा उसने देखा तो मगर उसकी नसों में इतनी ताकत न थी कि शिद्दते आतश की वजह से इतना कमजोर हो गया था कि वो उठ नहीं पाया। एक मरतबे फातिमा का लाल उठा, वो जगह के ऊपर गया जहाँ मशकीज़े रखे हुए थे, एक मशकीज़ा इमाम उठा के लाए और लाने के बाद वो दुश्मन के सराहने आगे खड़े हुए आवाज दे, तू अपना मुंह खोल दे, मैं मशकीज़े का दहाना खोलता हूँ। दुश्मन ने मुंह खोला, हुसैन ने मशकीज़े का दहाना खोला, हुसैन ने दुश्मन को सैराब किया। जब दुश्मन सैराब हो गया उसके अंदर ताकत आई, एक मरतबे वो उठा और उठने के बाद अपने साथियों के बीच में आया, एक साथी का दामन पकड़ा, कहा ये सामने जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं ये कौन है? कहा तुम इन्हें नहीं जानते? अरे यही तो हुसैन इब्न अली है, इन्हीं को कत्ल करना है। कहा अरे इन्हें कत्ल करोगे? इन्होंने तो अभी हमें पानी पिलाया है। ये हुसैन का अखलाक था, दुश्मनों को इस तरीके से सैराब किया गया। वही हुसैन असरे आशूर 3 दिन की भूख और प्यास में ज़िबा किए गए। वो असरे आशूर का हंगाम कि जब फातिमा का लाल आवाज दे रहा था, ए शेम प्यार से मेरा कलेजा भुना जा रहा है, एक कतरे आप दे दे, मगर शिब्र ने वो बेअदबी की जिसका बयान मुमकिन नहीं है। जमीन करबला हिली, फुरात का पानी